وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اب آخر میں ہمارے اس محفل کے، اس کانفرنس کے مہمان خصوصی شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے میں ملتمس ہوں حضرت تشریف لیں اور اپنے قیمتی ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مفکر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو مولانا مفتی محمد اختر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت محفل میں جو قرآن پاک کے ختم کی محفل ہے، بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کورس کے اختتام کی محفل ہے، مجھے بھی حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اپنے بزرگوں کے ارشادات سنے، کچھ کہنے کا موقع بھی ملا ہے، تو میں شکریہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پیروی کے ساتھ ساتھ ان کی برکات سے دنیا اور آخرت کو بہرمند فرمائے۔ نبی بات کا موقع نہیں ہے، برتن مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، اس لیے مختصر ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ سیرت طیبہ چونکہ آپ نے کورس مکمل کیا، 7 دن کا کورس تھا، تو میں بھی کورس ہی کے لہجے میں صرف 2 باتیں عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 22 سال 23 سال کی زندگی کا خلاصہ، جدوجہد کا خلاصہ ایک جملے میں بیان فرمایا تھا، اس جملے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائیں، بہت کچھ فرمایا، پوری نسل انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کے اصول تھے وہ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 22-23 سال کی محنت کا نچوڑ بھی ایک جملے میں بیان تھا۔ صفا پہاڑی سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ 13 سال مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس کا نچوڑ حضور نے یہ کہہ کے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب جا رہا ہوں، ایک جملہ ارشاد فرمایا مینا میں حجۃ الوداع کے خطبے میں، یہ فرمایا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدم۔ آج جاہلیت کی ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ یہ حضور کی 23 سالہ محنت کا خلاصہ کہ حضور نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ میں جاہلیت کی قدریں مٹانے آیا تھا اور جاہلیت کی ساری قدریں کل امر الجاہلیہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ میں نے انسانی معاشرے کو جاہلیت کی قدروں سے نجات دلا دی ہے اور جاہلیت کی قدریں روند کر انسانی قافلے کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی اپنی زبان مبارک سے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ۔ اس پر
کیونکہ کورس کے اختتام پہ بیٹھے ہیں تو میں اصحاب فکر و دانش کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ ذرا ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ وہ کل امر الجاہلیہ کیا تھے. جاہلیت کی جن قدروں کو حضور اپنے پاؤں کے نیچے روند کر آگے بڑھ رہے تھے وہ قدریں کیا تھیں، اس پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے. اور نظر ڈالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 23 سال پہلے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا کچھ ہوتا تھا جو اب نہیں ہوتا تھا. ظاہر بات ہے کہ حضور کی محنت کا نتیجہ تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پہلی آواز لگا رہے تھے ایھا الناس، اس وقت ارد گرد کیا ہوتا تھا؟ اور جب آخری جملہ فرما رہے کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدم، میرے قدموں کے نیچے جاہلیت کی ساری قدریں ہیں، تو کون کون سی چیزیں 23 سال کے عرصے میں ختم ہوئی تھی؟ وہی حضور کے پاؤں کے نیچے تھی. ایک لمبا موضوع ہے لیکن میں صرف دعوت غور اور فکر دینا چاہ رہا ہوں. ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے 2 حوالوں سے. ایک تو یہ کہ وہ قدریں کون کون سی تھی جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی قدریں قرار دے کر پاؤں کے نیچے رون دیا تھا. دوسرا یہ کہ وہ قدریں جو حضور کی 23 سال کی محنت سے سوسائٹی سے مٹ گئی تھی، پاؤں کے نیچے روندی گئی تھی، آج ان قدروں کی پوزیشن ہمارے معاشرے میں کیا ہے. ذرا 2-4 گن لیں میرا خیال میں. ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی گننے کی تو مختلف روایات کے حوالے سے وہ 15-16 تک پہنچا تھا. اب 15-16 کی فہرست تو نہیں بیان کر سکوں گا لیکن موٹی موٹی 3-4 باتیں عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جاہلی قدروں کو ختم کیا تھا ان میں ایک قدر یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زندگی کا حق دے کر اس کے زندہ دفن کیے جانے کو معاشرے سے ختم کیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن پاک نے بچی کو زندہ دفن کرنے کی 2 وجہ بیان کی ہیں. کیوں دفن کرتے تھے؟ یہ کس حوالے سے خشیت املاق، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے بھوک کے خوف سے. خشیت املاق، کون پالے گا، بوجھ ہے. اور دوسری وجہ بیان کی ہے، فرمایا کہ اذا ظل وجہ مسود، عار تھی یہ، بچی کی ولادت کو عار سمجھا جاتا تھا، بچی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. حضور نے بچی کے دبانے کو ختم کیا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ اسلام نے عورت کو سب سے بڑا حق کیا دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں زندہ رہنے کا حق دیا ہے. عورت کو زندہ رہنے کا حق حضور کی بعثت سے پہلے اس معاشرے میں نہیں تھا. باپ کی مرضی ہوتی تھی، ایمسکوا علی ہون ام یدسوہ فی التراب، بچی پیدا ہوئی ہے باپ کے رحم و کرم پر ہے، مرضی ہے تو زندہ رہنے دے، مرضی ہے تو دفن کر دے. سوسائٹی میں کوئی اس کو کچھ پوچھنے والا نہیں تھا. ایمسکہ علی ہون ام یدسوہ فی التراب، حضور نے اس کو قتل قرار دیا، منع کیا، ختم کیا اور زندگی کا حق دیا. میں پڑھے لکھوں کو لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا، صرف تکنیک بدلی ہے. ان 2 باتوں سے خشیت املاق کون سنبھالے گا، کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں حمل اس خوف سے نہیں گرا دیے جاتے؟ کون سنبھالے گا؟ بچے بھی بچیاں بھی نہیں گرا دیے جاتے. اور اس بچے کے گرائے جانے کو حق کہہ کر تسلیم کروایا جا رہا ہے. حق تسلیم کرو بھائی، یہ حق ہے. حضور نے قتل قرار دیا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے میں حرکت پیدا شروع ہو جائے تو اس کے گرانے کو حضور نے قتل قرار دیا ہے، دیت دلوائی ہے. اور ہمارے ہاں اس کو حق میں شمار کیا گیا ہے کہ بچی ایک عورت نے
زنا میں حاملہ ہو گئی ہے اور وہ بچے کو سنبھالنے کو ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں، اس کو حق دو کہ بچے کو گرا دے، جس کو حضور قتل قرار دے کے گئے. کیا نہیں ہوتا کہ آج ہمارے پڑوس میں انڈیا کا قومی مسئلہ ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے بچی ہے، گرا دی جاتی ہے. وہاں کی حکومت پریشان ہے. منموہن سنگھ نے مسلمانوں کے علماء سے اپیل کی تھی کہ ان کو سمجھاؤ بچی کا بھی زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے. میں یہ ایک بات میں نے عرض کی ہے، یہ ختم کی تھی حضور نے، ٹائٹل بدل کے آج وہی جاہلیت دنیا میں مسلط ہے. کہیں خشیت املاک کے نام سے، کہیں رب احد ذل وجہ مسودن آر کے نام سے وہی مسلط ہے. زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر ایک دو باتیں اور دیکھیں. حضور نے سود ختم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سود تھا یا نہیں تھا؟ کہاں نہیں تھا؟ حضور نے سود ختم کرنے کا اعلان کیا تھا یا ختم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں سود کو حرام قرار دے کر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا یا ختم کیا تھا؟ آج وہ ختم ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوا ختم کیا تھا، رجس قرار دیا تھا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، گند ہے تیرا یار، حرام قرار دیا تھا، ختم کیا تھا. ہوتا تھا حرم میں، ہوتا تھا یار، مذہب کے نام پہ ہوتا تھا، بیت اللہ کے سائے میں ہوتا تھا جوا. اللہ کے پیغمبروں کے ہاتھ میں ان کے جو بت بنا رکھے تھے ان کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے، نہیں ہوتا تھا. حضور نے جوا ختم کرنے کا اعلان کیا یا ختم کیا؟ آج ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب ختم کی تھی، آرڈیننس جاری کیا تھا یا شراب ختم کی تھی؟ ہو گئی تھی نا ختم. آج ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے عریانی ختم کی تھی. بیت اللہ کا ننگے طواف ہوتا تھا، مرد بھی اور عورتیں بھی، نیچر کے نام پر. وہی جو آج وہی اسی دلیل سے ننگا ہونا آج بھی عریانی نیچر کی دلیل کے ساتھ ہے. نیچر ہے یہ، نیچرل قلم، نیچرل ماحول. اس وقت یہی دلیل تھی. بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. حضور فتح مکہ کے بعد 1 سال اپنے حج کا ناغہ کیا ہے، لیکن مکہ کا ماحول پاک کیا ہے، پابندیاں لگائی ہیں اور ناچ گا ننگا عریانی ختم کی ہے. آج وہ کہیں ہے یا نہیں ہے؟ زنا میں تفصیلات، زنا ختم کیا، شراب ختم کی، جوا ختم کیا، عریانی ختم کی، نسلی امتیاز ختم کیا. جو 8-10 باتیں آپ خود گن لیں ختم کی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ آج انسانی سوسائٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی لیول پر ہے یا اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہے؟ اسی دائرے میں ہے یا اس سے زیادہ وسیع میں ہے؟ تو آج حضور کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے کہ جس گند کو میں صاف کر کے گیا تھا وہ تم نے پھر پھیلا لیا ہے. جو گند میں نے صاف کیا تھا، جس گند کی صفائی کر کے فرمایا تھا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، مجھے اور آپ کو اللہ پاک ہمیں عقل و شعور استعمال کرنے کا موقع توفیق عطا فرمائے. ہم ارد گرد دیکھیں. بس ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گند کو ختم کیا تھا، رجس قرار دے کر، خبیث قرار دے کر ختم کیا تھا، سوسائٹی کو پاک کیا تھا. خباثت اور رجس اور گند کی ایک ایک بات آج ہمارے معاشرے میں کلچر کے نام پر ہے، سولائزیشن کے نام پر ہے، ثقافت کے نام پر ہے، تمدن کے نام پر ہے یا نہیں ہے؟ حضور ہمیں کیا کہتے ہیں آج دور میں؟ حضور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سیرت طیبہ کا میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بھائی جو گند میں نے صاف کیا تھا تم نے گھروں میں پھیلا لیا ہے، اس کو صاف کرو. دوسری بات کر کے پھر بات سمیٹو. ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خلاف 3 جگہیں لڑی ہیں. بدر کی لڑی ہے،
احد کی لڑی ہے، تیسری صرف قریش کے خلاف نہیں تھی، متحدہ محاذ سے اتحادی فوجیں تھیں، تیسری جنگ میں متحدہ محاذ تھا، قریش کی قیادت میں اتحادی فوجیں تھیں، مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور قرآن پاک نے اس کا جنگ کا منظر کیا بیان کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر وتظن، یہ منظر قرآن پاک بیان کر رہا ہے وہ جنگ کس کیفیت میں لڑی گئی، اللہ پاک نے کامیابی دی، میں اس تصویر میں نہیں جاتا۔ متحدہ محاذ بن کر آیا تھا، اتحادی فوجیں آئی تھی، مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا، 1 مہینہ محاصرہ رہا، اور اپنی طرف سے وہ ختم کرنے آئے تھے کیونکہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ اللہ پاک نے ایک جملہ نقل کرتا ہوں، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو غصے سمیت واپس بھجوا دیا۔ رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، میں نے غصے سمیت واپس بھجوا دیا، کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ یہ ساری جنگ احزاب کی جنگ ذہن میں لے آئے، آپ نے مولانا نے آپ سے بیان کی ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے ایک اعلان کیا تھا، وہ میں آج سمجھا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے خاتمے کے بعد، احزاب کا غزوہ بھی مکمل ہو گیا تھا، قریظہ کا بھی مکمل ہو گیا تھا، نارمل حالات ہو گئے تھے، صورتحال بالکل اپنی پوزیشن پہ آ گئی تھی، تو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں ایک بات حضور نے فرمائی، فرمایا اب قریشیوں میں، ہمارے دشمنوں میں ہتھیار کی جنگ کی طاقت تو نہیں رہی، اب یہ آپ کا تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکیں گے، الان نغزوہم ولا یغزوننا، اب جب بھی ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے، یہ نہیں سامنے آئیں گے، یہی سمجھا، اب جب بھی لڑیں گے ہم لڑیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ اگلی بات فرمائی جس کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں، فرمایا اب یہ ہتھیار کی جنگ نہیں لڑیں گے، اب تمہارے خلاف ہی اعصابی جنگ لڑیں گے، نفسیاتی جنگ لڑیں گے، زبان کی جنگ لڑیں گے، میڈیا کی جنگ لڑیں گے۔ فرمایا تمہارے خلاف دنیا کو بھڑکائیں گے، تمہارے خلاف نفرت پیدا کریں گے، تمہارے خلاف لوگوں کے جذبات کو ابھاریں گے، تمہارے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کریں گے، شاعری استعمال کریں گے، خطابت استعمال کریں گے، اور بیلوں میں جائیں گے، منڈیوں میں جائیں گے، تمہارے خلاف دنیا میں نفرت پیدا کریں گے۔ یہ کہہ کے کہ اب ہتھیار کی جنگ نہیں ہے، اب جنگ ہے زبان کی، خطابت کی، آج کے زبان میں اس کو اعصابی جنگ کہتے ہیں، نفسیاتی جنگ کہتے ہیں، میڈیا کی جنگ کہتے ہیں، یہ جنگ یہ ہوگی۔ حضور نے پوچھا تھا کون لڑے گا بھائی، پھر بتایا نہیں تھا، مسجد نبوی میں صحابہ کی محفل میں پوچھا تھا، ہاں یہ جنگ کون لڑے گا بھائی، وہ تو خالد بن ولید نے لڑی تھی، وہ جنگ تو لڑی تھی خالد بن ولید نے، عمرو بن العاص نے، جرنیلوں نے رضی اللہ عنہ انہوں نے لڑی تھی۔ اس جنگ کے جرنیل کہاں ہیں بھائی، کون لڑے گا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، 3 آدمی کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، یہ اعصابی جنگ، نفسیاتی جنگ، اور یہ میڈیا کی جنگ، ہم لڑیں گے۔ 3 آدمی مجلس میں کھڑے ہوئے تھے، حسان بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک چوتھے بھی تھے خطیب اسلام ثابت بن قیس۔ انہوں نے جنگ لڑی، یا کس شان کے ساتھ لڑی ہے، ایک جھلکی عرض کر کے میں توجہ، اب بھی صورتحال یہی ہے، میں نے یہ بات کیوں عرض کی ہے، اب بھی ہم اس اعصابی جنگ، نفسیاتی جنگ، اعصابی جنگ، میڈیا کی جنگ، لابنگ کی جنگ، اس جنگ کا شکار ہیں۔ ہم سے لابنگ کے ذریعے، معاشی دباؤ کے ذریعے، نفسیاتی حربوں کے ذریعے، اعصابی حربوں کے ذریعے ہمیں اپنے دین سے دستبردار ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے عقیدہ ختم الموت اور ناموس رسالت پر قدغن لگائی جا رہی ہے، ہمارے تہذیبی اقدار کو مٹایا جا رہا ہے۔ کس ذریعے سے؟ میڈیا، لابنگ، بین الاقوامی معاہدات، دباؤ، نفسیاتی حربے اور اعصابی جنگ ہمیں اپنے عقیدے سے،
اپنی ثقافت سے محروم کرنے کے لیے پوری دنیا متحد ہو گئی ہے. کوئی ہے پیچھے؟ اس بات پر کہ مسلمان اپنے خاندانی نظام سے دستبردار ہو جائے، اس بات پر کہ مسلمان ختم الوت کے عقیدے اور ناموس رسالت کے جذبے سے دستبردار ہو جائے، اس بات پر کہ مسلمان اپنی تہذیب سے دستبردار ہو جائے، اس پہ کون پیچھے ہے؟ اسی جنگ، وہی جنگ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے. میں صرف ایک جھلک عرض کروں گا. انہوں نے جنگ لڑی، جیتی، ہتھیاروں کی جنگ بھی جیتی انہوں نے، اعصابی جنگ بھی جیتی، نفسیاتی جنگ بھی جیتی. عمرۃ القضاء کا قصہ بخاری شریف میں ہے. حضور معاہدے کے تحت عمرہ کرنے گئے ہیں، حدیبیہ میں نہیں کرنے دیا تھا انہوں نے، فتح مکہ اگلے سال ہونا ہے. درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے. اس ماحول میں 3 دن کا ویزا تھا، ایسے بھی ان کے تھے، ویزا 3 دن کا تھا، معاہدہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے. ایسے بھی سارے ان کے تھے، ہم لوگ تشریف لے گئے. امام بخاری منظر بیان کرتے ہیں کہ 1400 کے صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور اونٹنی کی مہار ان 3 میڈیا جرنیلوں میں سے ایک کے ہاتھ پہ ہے، عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ. حضور اونٹنی پر ہے، مہار عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ پہ ہے، پہاڑ سے اتر رہے ہیں، سامنے کعبہ ہے. سارے صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہی پڑھ رہا تھا. اور عبداللہ بن رواحہ ترانے پڑھا، مار دیں گے، اڑا دیں گے، کاٹ دیں گے، جلا دیں گے. تو اپنی جنگ میں مصروف ہے. جنرل کو تو جنگ لڑ لیا. حضرت عمر نے دیکھ لیا، حضرت عمر نے گھورا، وہ کیا کرا؟ ہاتھ کے اشارے سے، زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کے اشارے سے، وہ بیت اللہ ہے یار، کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا پڑھ رہے تم؟ مار دیں گے، اڑا دیں گے، کاٹ دیں گے، کھا جائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے ان کو گھورا، حضور نے اوپر سے دیکھ لیا. حضرت عمر کو عبداللہ بن رواحہ کو گھور کر دیکھ لیا. اوپر سے آواز، لا ہو یا عمر، عمر چھوڑو، پڑھنے دو اس کو. اس کا تربیہ یہی ہے، لا ہو یا عمر، عمر چھوڑو. اور جب جملہ فرمایا، اس کے اشعار دشمن کے سینے میں تمہارے تیروں سے زیادہ نشانے پہ لگ رہے ہیں. میں آج کے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ کرو، آج کی جنگ یہ ہے میرے بھائی. ہتھیاروں کی جنگ لڑتے آ رہے ہیں، اب آخری بھی لڑی ہے، اللہ نے اس میں کامیابی دی ہے، اسی انداز میں کامیابی دی ہے. رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. یہ کابل سے کیسے واپس گئے ہیں؟ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ کیا کہتے ہوئے گئے کہ ہم کچھ حاصل نہیں کر سکے؟ امریکہ کا کمانڈر ان چیف بھی یہی کہہ رہا ہے، یورپی پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے یار، ہم تو اپنی شرطیں نہیں منوا سکے. لیکن اب نئی جنگ شروع ہے، اعصابی جنگ ہے، نفسیاتی جنگ ہے، معاشی جنگ ہے، اب میڈیا کی جنگ ہے، نفرت کی جنگ ہے، پراپیگنڈے کی جنگ ہے. یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ خطرناک جنگ ہے. میں توجہ دلانا چاہوں گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار تقاضوں میں سے 2 تقاضے. ایک یہ کہ ہم اپنے ماحول کو گند سے صاف کرنے کی کوشش کریں، جس گند سے حضور نے پاک کیا تھا صحن کو، اس گند کو ہم بھی نکالیں. اور دوسری بات یہ کہ آج ہم عالم کفر کے حصار میں ہیں، اعصابی جنگ میں ہیں، نفسیاتی جنگ میں ہیں، معاشی جنگ میں ہیں. حوصلے کے ساتھ اعتبار عبداللہ بن رواحہ کے حوصلے کے ساتھ، حسان بن ثابت کی عقیدت کے ساتھ، ابی بن کعب کے جذبے کے ساتھ یہ جنگ ہمیں لڑنی ہوگی. اور یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نہ عقیدے سے دستبردار ہوں گے، نہ ثقافت سے دستبردار ہوں گے، نہ خاندان سے دستبردار ہوں گے.
آج کی ہماری جنگ عقیدے کی ہے، تہذیب کی ہے، ثقافت کی ہے، خاندانی نظام کی ہے، اپنی معاشرت کی ہے۔ حضور کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جیسے حضور نے اعلان فرمایا تھا اور صحابہ نے یہ فکری جنگ بھی لڑی تھی۔ کیا خیال ہے، ہمیں بھی لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا